سارم برنی جنہیں ہم سب سارم بھائی اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں تو دل سے کر رہے ہیں، اور جس انسان نے آج کے دور میں انسانوں کے دل جیت لیے نا وہی کامیاب انسان ہے. کیا خیال ہے آپ کا کرنل صاحب؟ آپ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جس نے انسانیت کے دل جیت لیے، انسانوں کے دل جیت لیے، وہی انسان ہے اور وہی انسانیت ہے. میں نے تو پچھلے 8 دنوں میں جس طریقے سے میں سارم صاحب کے دفتر جاتا ہوں، میں گھر آتا ہوں، شیلٹر ہوم جاتا ہوں، جس طرح میں نے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، جس طرح یہ ان بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بوڑھی عورتوں کے ساتھ جس طریقے سے یہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے لٹرلی ان میں انوالو ہو گئی ساری باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ آئی وڈ سے کہ شاید ہم آپ ہی سب کچھ ہمارے اندر شاید اتنا نہیں ہے ہمت کہ ہم یہ کر سکیں. یہ کچھ ہر لوگ انسان ہوتے کی ہیں بس کی بات جن نہیں پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، ان کو وہ تکلیف محسوس کرنے کے وہ ظرف دیا ہوتا ہے، ان کے دل میں وہ درد ہوتا ہے، وہ فیلنگز ہوتی ہیں. یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں، ہم آپ نہیں کر سکتے، عام آپ کے لوگ دل نہیں کر کے سکتے. درد کا انہوں نے کتنا مداوع کیا ہے، اگر ہوگا تو یا تھا ہے کوئی وہ پھر ہنسیں گے، پھر آپ کہیں گے ہم یہ سیکرٹ شیئر نہیں کر سکتے. ایک تو یہاں پر جو ہے نا یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ان دو دوستوں کے درمیان، بڑے سیکرٹس رکھے ہوئے. بھابھیاں سن لو، عالیہ بھابھی، آپ کی مسز کا کیا نام ہے؟ راحیلہ شاہدہ. راحیلہ صاحبہ اور عالیہ بھابھی آپ سن لو، یہ سیکرٹس یہاں شیئر نہیں ہو رہے. مسئلہ یہ ہے کہ فوجی جو ہے نا اس کے دل کسی اور کو نہیں رکھنا پڑتا، وہ خود اپنا دل رکھ لیتا ہے. اس کے اچھا، پیچھے فوجی کی لائف پہلے ہی بہت ڈسپلنڈ دیوانی ہے. ہوتی ہے، اس کے لیے کسی کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہاں یہ تو ہے. میرا خیال ہے اسد بھائی کے پیچھے بھی ہوں گی بہت ساری دیوانی جو بخت تھا. اور انہوں نے اپنے آپ کو جس طرح رکھا ہوا ہے، ہاں جیسے میں نے کہا نا ریٹائرڈ تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہے. ایک تو کہتے ہیں نا آدمی بوڑھا نہیں ہوتا، اور فوجی آدمی ہو تو کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا. تو یہ تو فوجی میں نے آدمی جب ہے. سے آپ سے کہ میڈیا پہ میں نے آنا شروع کیا ہے جیسے نا، تو مجھے فیل ہوتا ہے ڈمپ کالز آتی ہیں. اچھا اس کے بعد فیس بک پہ ریکویسٹ سارا جو کچھ بھی، بٹ آئی کانٹ افورڈ آل دیز تھنگس. اچھی بات یہ ہے. بتائیں گے اب جو آپ نے ایک سوئچ کیا، ٹھیک ہے، پہلے آرمی آفیسر، ٹھیک ہے، دین اینالسٹ، تو صحافت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے ابھی مجھے آف ایئر بتایا فیملی میں. تو یہ جو دو پروفیشنز آپ کی لائف میں رہے ہیں، یہ اتنا ایک یو ٹرن کیوں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے ایون انٹروڈکشن جب دیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ یہ جو پولیٹیکل اویئرنیس ہے، لوگوں کے اندر جو اویئرنیس ہے، یہ اتنی زیادہ آ گئی ہے اور میڈیا کی وجہ سے آ گئی ہے کہ دنیا تو اس لائق گلوبل ولیج کی طرح بن گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اب جو کچھ دنیا کی کسی کونے میں ہوتا ہے اگلے چند منٹوں کے اندر اٹ از رائٹ آن ٹی وی لیکن اور آپ کیا ایون لائیو سوچ آ کر رہا رہے ہوتا کہ ہے. واقعی میں ہماری آرمی کو ڈیگریڈ، ہماری آرمی کے خلاف کانسپریسیز ہو رہی ہاں ہیں، یا مطلب ہماری آرمی دس از آئی سے کہ ویری انفارچونیٹ کہ یہ ہمارا بدقسمتی ہے کہ ہمارا ملک ایسا ہے کہ جس میں اپنے لوگ اپنی آرمی کے خلاف، اپنی آئی ایس آئی کے خلاف بولتے ہیں. میں نے کسی اور ملک میں ایسا لوگ نہیں بولتے، سیاستدان بولتے، لیکن لوگ نہیں. لیکن بھائی اب بچہ بھی اپنا تجزیہ دے رہا ہے. نہیں، اس مگر لیے نا پاکستانی قوم آج بھی آرمی کو دیکھ کے سلوک کرتی ہے. This is بچہ very بچہ unfortunate ہمارا، part. یہ سیاستدانوں کی شیطانیاں ہے، اس میں پاکستانی عوام شامل نہیں ہے اس کے لیکن اندر. آپ جب سے اس فیلڈ میں آئے ہیں اور آپ بھی اتنا کھرا سچ بولتے ہیں کہ آپ کو تھریٹس آتی ہے، اب جب سے آپ ایز اے اینالسٹ بیٹھ رہے ہو تو آپ بھی، لیکن آپ تو آرمی والے وہ یہی کہیں گے اس کے پیچھے تو پوری آرمی ہوگی، اس کو نہیں ایسا کچھ نہیں دینا ہے. بھی ہاں مشکل ان پڑ کو جائے اچھا گا. نہیں لگتا، رولنگ پارٹی کے جو بھی لوگ ہیں ان کو نہیں اچھا لگتا جب میں اپنے پوائنٹس دیتا ہوں. بٹ ہاں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب میں کسی بھی میڈیا چینل پہ آتا ہوں، ڈیفنس کا پوائنٹ ویو دینا ہے یا آئی سے کے کرنٹ افیئرس کے اوپر آنا ہے، جیو پالیٹکس کے اوپر آنا ہے، تو ہاں بینگ اے ریئل اینڈ ٹرو پیٹریوٹک پاکستانی جو میری فیلنگز ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ اس کو ایسے نہیں، اس کو اس طرح ہونا چاہیے. ہاں میں کوئی چیز چھپاتا نہیں، جو میری فیلنگز ہوتی ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں، اور چاہے کسی کو کتنی بھی تکلیف کیوں نہ ہو، سچ ضرور بولنا چاہیے. گھر میں بھی سچ بولتے ہیں بھابھی کے سامنے؟ نہیں سچ تو اس کے علاوہ تو پھر وہ ہنس رہے ہیں، آپ بولتے ہیں عالیہ بھابھی کے سامنے؟ ایک ہی جھوٹ مرد ہمیشہ بولتا ہے بیوی کے سامنے، باقی سب سچ بولتا ہے. کون سا جھوٹ؟ وہ ایک ہوتی ہے بات جو سبھی جھوٹ بولتے ہیں. آپ کے گھر میں پوائنٹ آف ویوز کتنی سنے جاتے ہیں؟ نہیں میں صرف باہر کے معاملات، فیملی اس وقت ان کے پنڈی میں، یہ کراچی آئے ہوئے ہیں. نہیں وہ باہر کے معاملات میں سنبھالتا ہوں، گھر کے معاملے ان کے ذمہ ہیں. تو گھر میں آپ کو سننا پڑتا ہوگا نا؟ نہیں میں گھر پہ موجود ہوں گا تو سنوں گا نا. یہ دیکھیں یہ اچھا ایزی وے آؤٹ ہے نا. ہاں سارے بھائی آپ ذرا ان کے بارے میں بتائیں کہ 8 دن یہ اس وقت کراچی میں ہے، تو یہ 8 دن میں کتنے انڈسپلنڈ رہے؟ نہیں بڑے خوش نصیب ہیں جو بیوی کے فون نہیں آتے ہیں، تو ہم 8 گھنٹے باہر ہوتے تو جان کھا جاتی بیوی ہماری. یہ تو بڑے خوش نصیب ہے بیچارے. تو ٹرسٹ ہوگا نا؟
آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہوگا. یا ٹرسٹ ہوگا یا چھوڑ دیا ہوگا انہوں نے کہ جاؤ جہاں جاتے ہو. ضرورت ہی نہیں ہے. ایک چیز ہوگی دو میں سے, اب یہ نہیں پتا کیا ہے. بتائیں ذرا آپ نے کس طرح یہ ایک وہ جو کہہ رہے ہیں کہ فون نہیں آ رہی, یا ان کو پتا ہے کہ آپ نو آئی ایم بزی اراؤنڈ, اور یہ فوجی کا تھوڑا سا یہ سلسلہ ہوتا ہے, حالانکہ لوگ فوج کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں, بٹ ہاں ہم سال میں 4 5 6 مہینے تو ویسے ہی باہر رہتے ہیں. کچھ ارادہ ہے آپ کا سیاست میں؟ وہ تو سیاست دانوں سے بڑے ناداں ہیں. نہیں, سیاست میں تو بالکل نہیں آنا, سچی بات ہے. ہاں لیکن میڈیا ایک ایسا فورم ہے کہ اس کے اوپر آپ بےتحاشا چیزیں بتا سکتے ہیں, بیان کر سکتے ہیں, لوگوں تک پہنچا سکیں, وہ ضرور پہنچانی چاہیے آئی فیل. اور اس سے بھی زیادہ وہ لوگ جو کہ اس ملک کو رول کر رہے ہیں ان تک ان چیزوں کا پہنچنا, سچی باتوں کا پہنچنا انتہائی ضروری ہے. تو میرے کہنے سے اگر کچھ تھوڑی سی چیز بھی ٹھیک ہوتی ہے, اینڈ آئی ول فیل مائی سیلف ٹو بی لکی کہ میں نے کچھ تو کنٹریبیوٹ کیا ہے. اچھا, کنٹریبیوٹ کی بات آ رہی ہے, آپ دونوں سے میرا سوال ہے, پہلے آپ پھر بھائی بتائیں گے کہ آپ لوگ نے اپنی زندگی کا جو اتنا کنٹریبیوشن دیا ہے, کیا لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے؟ لوگوں نے اس طرح آپ کو رسپونڈ کیا ہے؟ آپ اتنا کام کر رہے ہیں انسانوں کو لے کے, انہوں نے ملک کے لیے اتنا سروس دے رہے ہیں, اور آپ اگر اینالسٹ کے طور پر بھی یہ سامنے آ رہے ہیں تو آپ صرف اس لیے آ رہے ہو کہ میرے ملک اور میری فوج اور میرے لوگوں کو کوئی کچھ نہ کرے. ایسے تو رسپانس کیسا ملتا ہے کہ کیا ہم اتنی ویل پریپیئرڈ نیشن ہیں؟ اس میں آپ سے میں یہ بتاؤں کہ رسپانس از ڈیفینیٹلی پازیٹیو. پہلے تو میں یہ آپ سے ضرور بتاؤں, میرا جن لوگوں کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت جلدی دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں, بنا سوچے سمجھے کسی کے کردار کشی کرنے پر آ جاتے ہیں. صرف 2 لائنیں, یا سوشل میڈیا اب ایسی چیز ہے کہ کچھ کہہ دیا آپ بھائی کو لے کر, اس کو تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے, ہم پورا جج نہیں کریں گے, ہم خود ججمنٹ بھی دیتے ہیں اور خود کردار کشی کرنے. دیکھیں نا, جھوٹ اور سچ میں فرق اتنا ہے کہ سچ کہتے ہیں ابھی تک جوتے پہن رہا ہوتا ہے تو جھوٹ 10 محلے گھوم کے آ چکا ہوتا ہے. دیٹ از دی ڈفرنس. ٹھیک ہے نا, یہ تو ہم اسی طریقے سے ساری باتیں کرتے ہیں نا. جی بھائی, میں سمجھتا ہوں 99.9% مجھ پہ جتنا یقین ہے لوگوں کو, تو کبھی کبھی جب ان کا یقین دیکھتا ہوں تو میں خود بھی پریشان ہو جاتا ہوں کہ اللہ پاک یہ پورا کیا جا سکے گا مجھ سے یا نہیں کیا جا سکے گا. کیونکہ کسی کے یقین ہونے سے آپ کا ضروری نہیں کہ آپ اس کو پورا کر دیں, پھر کسی کی سوچ سے, کسی کی امید سے. لیکن یہ ہے خدا کا بڑا کرم ہے, شکر ہے, احسان ہے کہ اگر کسی کوئی بات کہتے ہیں, سمجھاتے ہیں, تو پھر وہ اس کو بھی سمجھتا ہے. اور میں نے صاف بات کرتا ہوں, جو بھی آتا ہے کہ بھائی کر سکوں گا بتا دوں گا, نہیں کر سکوں گا منع کر دوں گا. تو اگر وہ تھوڑی سی مخالفت کسی بات میں مجھ سے آتی بھی ہے نا, تو بعد میں جا کے اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اسی بندے نے تو ہم سے سچ بولا تھا. اور میں سچ بولتا بھی ہوں. اور اس سے بڑی ایک چیز ہے جو میں لوگوں کو کہتا ہوں, بولنے سے زیادہ نا کانوں میں طاقت ڈالو سننے کی. جس دن ہم نے سچ سننا, بولنا نہیں, سننا شروع کر دیا نا, بولنے والا خود سچ بولنا شروع کر دے گا. تو بس یہ خدا کرے کہ ہم مجھ سمیت اور طاقت آئے لوگوں میں سچ سننے کی, تاکہ لوگ سچ بولیں اور ہمارے معاشرہ جو ہے بہتر ہو سکے. پھر اچھا, آپ دونوں کے پاس جیسے کراچی میں اتنا ٹائم ہے کہ آپ لوگوں نے مشہور جگہ گئے ہوں, فوڈ اسٹریٹس گئے ہوں, آپ نے ان کو بنس روڈ کے نہاری کھلائی, ہم نے اب تک ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھایا. یہ کیسی دوستی ہو گئی پھر؟ نہیں, ہم چلتے چلتے کھانا کھا لیتے ہیں جہاں. نہیں, مقصد یہ 8-10 دن کی بات کرو, ویسے تو بیچ میں بہت بار کھایا ہے, لیکن اتنا ٹائم نہ ان کے پاس نہ میرے پاس کہ ہم ایک ساتھ بیٹھ کے ایک وقت میں کھانا کھا سکیں. یہ بھی ایک دوستی ہے. یہ بھی دوستی ہے, ظاہری بات ہے, دونوں ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان بہت مصروف ہوتا ہے اور جیسے ہی اگر کچھ مومنٹس بھی ملتے ہیں تو وہ مومنٹس ہی اتنے انجوائبل ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. نہیں, یہ جب لاہور آتے ہیں یا اسلام آباد آتے ہیں پھر میں قابو کر لیتا ہوں نا ان کو. اچھا, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ چہرہ دیکھے ہے نا, کوئی ایسی بات ضرور یاد آتی ہے جو آپ لوگوں کے لیے ہے نا فل ٹائم انجوائمنٹ رہی ہو. تو کرنا صاحب کو دیکھ کر کوئی کون سی بات آپ کو یاد آتی ہے جیسے یہ سامنے آتے ہیں؟ کوئی ایسی خاص نہیں, ویسے ہی بس اچھی. ہم ڈرون فلائنگ پہ گئے تھے آپ کو لے کے, وہ پرانی بات ہے, وہ تو یاد بھی نہیں ابھی. نہیں, اب تو یاد بھی نہیں, وہی میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت کو یاد کروں, لیکن یاد نہیں. ہماری فائرنگ تھی, میں ایئر ڈیفینس سے ہوں, تو ہم لوگ گنز کا جو فائر کرتے ہیں تو ایریل ٹارگٹ پہ کرتے ہیں, میزائل بھی اسی پہ کرتے ہیں فائر. تو میں اس میں ڈرونز فلائی کیا کرتا تھا. تو دیز آر نون ایز ریموٹلی پائلٹڈ وہیکل. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں پھر میں جب فائرنگ پہ جا رہا تھا تو ان کو میں ساتھ لے کے گیا تھا. ہاں, تو آج بھی مجھے وہ یاد ہے. تو مجھے کہتے ہیں یار یہ تو بڑا مزیدار ہے, دیکھیں نا کیسے فائر ہو رہا ہے, ڈرونز 1-2 گرے بھی. تو وہ وقت ایسا تھا کہ ہاں نشانے پہ گرے تھے. نہیں, گرتے تو نشانے گئے, فوجیوں کے نشانے ٹھیک ہوتے ہیں. فوجیوں کے نشانے ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن کیا کریں, ہمارے پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے. کرنا صاحب, آپ ہمارے مہمان تھے کراچی میں, جاتے جاتے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کراچی
जिस तरह पहले था उससे भी ज्यादा अच्छा हो जाए, इसको मुखलिस नेक और सच्चे हुक्मरान मिल जाएं, और इस कराची का हुलिया बदल के रखते हैं, कराची को बहुत बेहतर शेप पे लेके चले जाएं, और कराची जो है वो दुनिया के बहुत बहुत अच्छे शहरों के अंदर इसका शुमार होने लगे। एक ज़माने में ह्यूस्टन का ट्विन सिस्टर्स कहा गया था। बिल्कुल ऐसा इंशाल्लाह होगा। आई एम वेरी सर्टन, आई एम वेरी पॉजिटिव। लोगों में अवेयरनेस आ रही है, इवन पॉलिटिकल पार्टीज में भी मैं समझता हूँ कि अब कुछ अवेयरनेस आना शुरू हो गई है, मीडिया का भी उसमें बड़ा रोल है, और मेरा ख्याल है इन्होंने पैसे भी बहुत सारे कमा लिए पिछले 8 सालों में, एंड आई थिंक नाउ द टाइम हैज कम कि दे शुड फोकस ऑन नॉट कराची, पूरे मुल्क के ऊपर, सिंध के ऊपर इनको करना चाहिए। मैं भी यही कहूंगा, मीडिया की तारीफ भी करूंगा, शिकायत भी करूंगा, बहुत बेहतर हुआ है। हाँ नहीं, ये तारीफ ही है, उसकी बुराई भी उसकी तारीफ है। देखें नहीं, अच्छा मीडिया ने बहुत अपने आप को चेंज किया है, बहुत अच्छी चीज अब सामने ला रहा है। मेरा ख्याल है जरा सा मीडिया और चेंज करे ना तो ये माशरा खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। मतलब कवरेज न्यूट्रल बेस पे होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए, सियासी पार्टी ये चीजें नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रल हो। आप अगर किसी पार्टी से ताल्लुक भी रखती हैं एज अ होस्ट, तो गेस्ट आपके लिए जो है ना वो सब एक होने चाहिए बस। सही सही सही। और यहीं से बिला तकल्लु खत्म हो रहा है, और सानिम भाई की बात से लग रहा है कि नेक्स्ट करंट अफेयर शुरू हो जाएगा, लेकिन क्या करे, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। आपको बहुत शुक्रिया कदर साहब, आपका बहुत शुक्रिया सानिम भाई कि आपने हमें ज्वाइन किया। और व्यूअर्स, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो पूरी टीम के साथ एक नए प्रोग्राम के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।